السلام علیکم، عمران شفیع ویلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران شفیع، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جو ہنر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کتنا قابل قدر ہوتا ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ میرے چینلز کے اوپر نیو ہیں تو آپ جلدی سے میرے چینلز کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد، اور راولپنڈی کے سینٹر میں اسٹیڈیم راولپنڈی اسٹیڈیم کے ساتھ۔ یہ راولپنڈی اسٹیڈیم جو ہے کرکٹ کا بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دونوں کے سینٹر میں ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ تر راولپنڈی اسٹیڈیم کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں نے اپنے بائک کو تھوڑا سا ٹھیک کروانا تھا، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی چیزیں اویزاں کرتا چلوں کہ کوئی بھی ہنر جو ہو انسان کے پاس نا، وہ اس کو کافی مدد دیتا ہے زندگی میں گزارنے کے لیے، کیونکہ آج کا جو دور ہے، جدید دور اس کو کہا جاتا ہے، اس دور کے اندر ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ پڑھائی کرے، پڑھائی کے ساتھ لیکن ہنر لازمی ہونا چاہیے۔ تو آج کئی سو صدیاں سال پہلے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ طلبہ قرآن پاک حفظ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو حفظ قرآن ہونے کے ساتھ کوئی ہنر سیکھنا ان کے لیے فرض ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے فرض بول دیا تھا کہ لازمی ہے یہ۔ انہوں نے اس لیے لازمی بولا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ اگر یہ لوگ حفظ قرآن کر کے جب یہ باہر نکلیں گے، تو جب ان کو روزگار زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو یہ زندگی کو گزار سکیں گے، اگر ہنر نہیں ہوگا تو یہ زندگی کو گزار نہیں سکیں گے، تو پھر یہ اپنا دین بیچیں گے۔ تو اس لیے ان کے پاس ہنر کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک عالم اسلام کا جو بہت بڑے تحقیق کرنے والے تھے، انہوں نے اگر یہ ایسی چیز بولی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے ایک قابل قدر عیاں ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کوئی بھی ہنر ہو جس میں آپ لوگ گاڑیوں کا سیکھ لیتے ہیں، موٹر سائیکلز کا سیکھ لیتے ہیں، سائیکلز کا سیکھ لیتے ہیں، یا پھر آپ کسی بلڈنگ کا کام کرنا سیکھ لیتے ہیں، آپ مستری بن جاتے ہیں، آپ مزدوری کر لیتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو کبھی فاقہ نہیں ہونے دیتی۔ اور جن لوگوں کے پاس ہنر نہیں ہوتا وہ لوگ پھر اینڈ پہ بھیک مانگتے ہیں، اور بھیک مانگنا اسلام کے اندر سب سے بری چیز کو قرار دیا گیا ہے، کہ کہا گیا ہے کہ بے شک اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب کہ ہمیں اوپر والا ہاتھ اگر ہم اس کو چیک کریں تو وہ اسلام کے مطابق تو وہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کہ ہمیں انسان کو اللہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہنر انسان کو لازمی آنا چاہیے۔ آپ اپنے دیکھنے والے جو بھی ویورز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو خود بھی سیکھیں، اور تاکہ زندگی میں کبھی کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑ جائے، اور ایسی چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دوسری جو چیز مجھے جو سب سے امپورٹنٹ چیز لگی ہے وہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے۔ اگر میں نے ایک بہت ہی نامور پرسن سے جو انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا، انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ۔ آپ جب 1400 سال پیچھے جاؤ گے، آج کا جدید دور آپ کے پیچھے آئے گا۔ وہ سب سے مین جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے۔ 1400 سال پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سب سے اہم اخلاق تھا، جو سب سے پیارا اخلاق تھا، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا اسلام قبول کی۔ اور وہ پوری دنیا نے اسلام اسی وجہ سے قبول کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق تھا، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے اور اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اور دور دور سے وہ لوگ آتے تھے۔
جس طرح بہت ہی امپورٹنٹ جو اخلاق کا سب سے جو بڑی چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کی گلیوں میں سے جب گزرتے تھے تو کوئی بوڑھی عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے اوجڑی پھینکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے وہ وہاں سے چلے جاتے، پھر وہ گند پھینک دیتی تھی گھر کا کوڑا کرکٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرنے لگے تو وہاں پر کوئی بھی پھینکنے والا نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہاں سے آج کس نے نہیں، کہ مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، خیریت تو ہے۔ وہ جا کر دیکھا تو جو عورت ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہ بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور وہاں پر اس کے گھر کا سارا سامان، سارا کام کر کے آئے، اس کا جھاڑو پہنچا دیا، اس کے گھر میں جو کھانے پکانے والا جو سسٹم تھا وہ سارا کر کے واپس آئے۔ اب وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ، اس نے یہ سوچا تھا کہ اب میں بیمار ہو گئی ہوں تو یہ مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکلیف نہیں دی، بلکہ اس کا خیال کیا، زیادہ اس کی اور عزت افزائی کی۔ تو یہ جو چیز ہمیں نظر آئی ہے اسلام سے ہی یہ ایسی چیزیں ہمیں ملی ہیں کہ جو اسلام جو چیزیں ہمیں دیتا ہے وہ کسی اور مذہب ہمیں ایسی چیزیں نہیں پرووائڈ کرتا۔ لیکن اخلاق کا جو دائرہ ہے وہ تمام مذاہب میں برابری کا ہے۔ کسی بھی مذہب کو اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ لوگوں کو یہ سامنے واضح طور پہ نظر آئے گا، جو اخلاق ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو تمام چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ اخلاق کو نہ گرنے دیں۔ جب آپ لوگوں کا اخلاق اچھا ہوگا تو جو آپ کے کسٹمر ہوں گے وہ آپ کے پاس اچھی طرح چل کر آئیں گے۔ جب آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا تو جتنے بھی کسٹمرز ہوں گے وہ آپ کے پاس ایک بار آئیں گے، دوسری بار پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، تو انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں وہی اس کو نمائندگی کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی دیکھتے جائیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک تو انہوں نے ٹیوننگ وغیرہ کی، دوسرا یہ جو ٹائر بنانے کا یہ پورا جو پروسیجر ہے یہ میں نے یہاں پر اس ویڈیو کے اوپر میں نے فوکس کیا کہ جو لوگ بائکس وغیرہ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سیکھنی چاہیے، یہاں پر دیکھنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو ویلاگس ہوتے ہیں اس کے اندر کافی انفارمیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ہر کسی کے لیے، کچھ نہ کچھ انسان کہیں نہ کہیں سے وہ سیکھتا ہے، تو ایسی چیزیں لازمی سیکھیں۔ یہاں پر اس بائک کو دیکھیں کہ یہ جو، کیونکہ بائک کے دو ٹائر ہیں، آگے والا جو ٹائر ہوتا ہے وہ تو ایزی ہے، بس کھولا اور لگا دیا، صرف اس کے اندر سے آپ نے صرف اس کے آپ نے بیرنگ ہی چینج کرنے ہوتے ہیں۔ جب جو مین چیزیں ہوتی ہیں، جتنا بھی بائک کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا پیچھے والے بائک کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس بائک کے ساتھ یہ دیکھ لیں، اس نے پہلے اس کی گوٹیاں وغیرہ لگائی، اس کے بیرنگ لگائے، اس کے اوپر اس نے گراری سسٹم کو فٹ کیا۔ اب گراری سسٹم کو فٹ کرنے کے بعد اس نے اٹھا کے یہاں پر اس کو اپنی جگہ پر فکس کر دے گا، تو اس طرح یہ جو ٹائر ہے وہ آپ کا سیٹل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے بندہ وہاں سے سیکھتا ہے اور آگے کام کرنے میں اس کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں تمام لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ، کیونکہ اسلام آباد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو بڑے بڑے شو روم کے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے ہی کام کرواتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے باہر سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر کیونکہ ان کو کہیں بھی اگر وہ اپنا ٹھیلا وغیرہ لگائیں گے تو اس کی وہ ان کو پھر پیسے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے کام کروائیں، کیونکہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا کام کر کے ہی وہ پیسے کما کے وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کا مہیا کرواتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرائیں اور ان لوگوں کو فائدہ بھی ہو، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے اگر کسی کو روزی کے رزق مل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ تو مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ کچھ بھی کرو، ہنر اپنا سیکھو، کوئی کاروبار سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں کیونکہ جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ نوجوان ہمارے خاص طور پہ وہ یا تو انٹرنیٹ کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ جن لوگوں نے لاکھوں روپے کما چکے، جی فلاں ٹک ٹاک سے کما گئے تو فلاں جگہ سے کما گئے،
تو آن لائن ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ صرف دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں اپنا, اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ویوز بنانے کے لیے آپ لوگوں کو چھوٹی سی کوئی بھی اپلیکیشن اٹھاتے ہیں اور اس کے بارے میں لگا جاتے ہیں جی یہاں سے کماؤ, یہ زیادہ پیسے آپ کو دے رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. یہ تمام جھوٹ ہوتا ہے, بکواس ہوتا ہے. اس چیزوں کو چھوڑ کے ریالٹی کی طرف آپ لوگ آئیں, ریالٹی سے آپ لوگ سیکھیں یہاں سے کہ ہم نے جو کریں گے اسی کا پھل ہمیں ملے گا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے, اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے ایز یو سو شیل یو ریپ, جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اور تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسا آپ کو لوگ کام کرو گے, جتنی آپ لوگ محنت کرو گے, آپ لوگوں کو اتنا ہی پھل ملے گا. آپ لوگ اگر یہ سوچتے رہیں گے ہم لوگ گھر بیٹھے رہیں اور ہمارا تمام جو کام ہے وہ ہوتا رہے گا, تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہوتی ہے. تو اس لیے تمام لوگ نوجوان جو بھی ہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر یا کسی اور کنٹریز کے اندر جو بھی ہیں, وہ اگر اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کام کریں, اور جتنا بھی کریں تھوڑا ہی کریں, لیکن اس کو صاف ستھرا کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کام کے اندر برکت بھی دیں گے. اور جو کام آپ لوگ صرف سر کے اوپر سے اتارنے کے لیے کریں گے تو وہ اس کام میں کبھی کوئی برکت وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اور زیادہ کی لالچ نہ کریں, تھوڑے سے چلیں. جو انسان تھوڑے سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ خود دے دیتے ہیں, اور جو لالچ کر کے چلتا ہے تو وہ لالچ کے ہی دھوکے میں رہ جاتا ہے, اور وہ نہ تھوڑا کر پاتا ہے نہ وہ زیادہ کر پاتا ہے, وہ بس بیچ میں اٹک جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑے سے سٹارٹ کریں تو بہترین رزق جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے. اور نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ, کسی اور موضوع کے اوپر, کسی اچھے ویلاگس کے ساتھ میں آپ لوگوں تک لازمی پہنچیں گے. تب تک اگر آپ لوگوں نے پھر اگین میں یہی ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ لوگ میرے چینلز کے اوپر نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب, لائک, شیئر یہ نہیں کیا, تو آپ لوگ جلدی سے اس چینلز کو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں, تاکہ آپ لوگوں تک میری نیو آنے والی جو ویڈیو ہو وہ سکپ نہ ہو اور آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھتے رہیں. اور تب تک آپ اپنے دوستوں کا, اپنے گھر والوں کا, تمام لوگوں کا خیال رکھیں. ایک دوسرے کے خیال رکھنے میں ہی ہماری خیر خواہی ہے اور اسی میں برکت.